پاکستان کا ساتھ دیا اور امداد بھجوائی، جس میں برادر ملک متحدہ عرب امارات، جس میں چین، جس میں ٹرکی، جس میں سعودی عربیہ اور دیگر ممالک جنہوں نے پاکستان کی اس دکھ درد کا احساس کیا اور اس کٹھن موقع پر پاکستان کی بھرپور امداد کی ہے، مگر ایک شخص جس کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا، اور میرا خیال ہے کہ اس کو گھر سے منع کیا گیا ہے کہ آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سپرسٹیشن میں بلیو کرتے ہیں، تو اب پاکستانی قوم ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، مختلف بیماریاں ہیں جن سے وہ دوچار ہیں، مگر ایک شخص اس میں یہ ہمت ہے اور پتہ نہیں کہاں سے وہ یہ حوصلہ لے کر آتا ہے کہ وہ جلسے کی سٹیج بھی سجاتا ہے، وہاں پر ترانے بھی بجائے جاتے ہیں، وہاں پر ہنسی مذاق بھی کیا جاتا ہے، وہاں پر ٹھٹھے بھی لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ تانے بھی کسے جاتے ہیں، لوگوں کی نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں۔ ایک جلسہ جو عمران احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں وہ 20 سے 25 کروڑ روپے میں پڑتا ہے۔ کل گجرات میں جو ایک جلسہ کیا گیا، آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف لوگ آفت زدہ علاقوں میں کس مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کے گھر بار ان سے چھن گئے، مال مویشی چلے گئے، وہ اپنے کئی پیاروں کو دفنا نہ سکے، وہ پانی میں بہہ گئے، اور دوسری طرف اتنی بے حسی ہے کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے جوڈیشل وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے ایک بھی آفت زدہ علاقے کا وزٹ نہیں کیا۔ ہوتا ہے کہ آپ دورہ کرتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، چلیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا بگڑا ہوا رئیس بیٹا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری طور پہ، مگر پھر بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کر انتظامی فیصلے کرنا، سیاسی امور پر گفتگو کرنا، وزیر اعلیٰ کے دفتر کو اپنے اختیارات سمجھ کے اس کو استعمال کرنا، تو ایک دورہ بتا دیں کہ ان آفت زدہ علاقوں کا کیا ہو، کسی ایسی جگہ کا دورہ کیا ہو جہاں پر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے، جہاں پر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیمہ بستیوں میں قیام پذیر ہیں، مگر آپ گجرات کی سٹیج پر چڑھ کے مسکرا تو سکتے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر سکتے ہیں، مگر آپ آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست اہم ہے، پاکستان اور پاکستان کے عوام وہ اہم نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے دور ہوئے ہیں، ان کے اندر پاکستان کا مفاد، پاکستان کی سالمیت، اس حوالے سے کوئی جذبات نہیں پائے جاتے کہ مجھے اقتدار سے نکالا خواستہ خاکم بدہن پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خدا نخواستہ محفوظ نہیں ہیں، جو یہ کہے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، جو یہ اپنے وزراء کو اور سابق وزراء کہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، جو ہو سکتا ہے کرے، مگر آئی ایم ایف کی ڈیل دور نہ ہو، آئی ایم ایف کی ڈیل منظور نہ ہو، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے نہ پائے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عمران نیازی صاحب، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے طے نہیں کیا تھا، آپ نے 6 ماہ ضائع کیے، اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی خودکشی کرے۔ آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں
کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ آپ کی تاخیر کی وجہ سے آج آئی ایم ایف نے بھی آپ پہ ایک چارج شیٹ جاری کی ہے۔ آئی ایم ایف جیسا ادارہ وہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آج عمران احمد نیازی صاحب کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان میں آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کا ذمہ دار عمران نیازی صاحب کو ٹھہرایا ہے۔ کاش آپ پہلے دن ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تو آج تیل کی اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کر رہی ہوتی، اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے تو جو شوکت ترین صاحب کو ہدایات دیں، میں سمجھتا ہوں کچھ پھر بھی محسن لغاری صاحب جو وزیر خزانہ پنجاب ہیں ان میں پھر بھی کچھ تھوڑی بہت حب الوطنی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ ریاست کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست چھوڑیں، سیاست بچائیں، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہو، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پہ بھی وفاقی حکومت غور کر رہی ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اس پر مشاورت جاری ہے۔ مگر شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، آپ کو ذرا خیال نہ آیا کہ اگر یہ معاہدہ طے نہیں ہوتا تو روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انویسٹرز کا کانفیڈنس خراب ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کو فیل کر دو، چاہے اس حکومت کو فیل کرتے کرتے ریاست ہی کیوں نہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے۔ آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اس بیوہ کا خیال نہ آیا جو مشکل زندگی بسر کر رہی ہے۔ آپ کو رجحان کے اندر اس یتیم بچے کا خیال نہ آیا جس کا گھر پانی میں بہہ گیا ہے۔ آپ کو سکھر کے اندر وہ ہاری یاد نہ آیا جس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں اور ریاست کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 4 سال چور چور ڈاکو کے علاوہ کوئی نہ پالیسی دی، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دیے۔ ہم 4% پر مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اور آج جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کیا۔ اور یہ پنجاب میں وزیر خزانہ صاحب محسن لغاری صاحب خط لکھنے کو تیار تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ افتخار صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب نے سٹینڈ لیا کہ اس طرح کا خط ہم نہیں لکھیں گے۔ پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت جو متعلقہ افسران ہیں، فائل پہ اپروول ان کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اگر پاکستان کے یہ افسر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید پنجاب سے بھی خط پہنچ گیا ہوتا، رستے میں تھا۔ یہ کاش کہ یہ ہوش آ جاتی کہ ہم پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیمور جھگڑا کی ہمت دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ مفتاح صاحب کو لکھا تھا، آئی ایم ایف کو نہیں لکھا۔ میڈیا پہ کس نے لیک کرایا؟ اس کی کاپی عمران نیازی کے کہنے پر آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کیسے پہنچی؟ کوئی تھوڑی سی بھی حب الوطنی، کوئی شرم آپ میں ہے کہ ملک کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہے؟ کاش یہ جو 20 سے 25 کروڑ روپیہ ہر جلسے پر خرچ آتا ہے یہ آپ نے سیلاب زدگان کی نظر کیا ہوتا۔ کاش آپ نے اس کے خیمے خریدے ہوتے، دوائیاں خریدی ہوتی، اشیاء خرد و نوش خریدی ہوتی۔ آپ ابھی تک جتنے جلسے کر چکے ہیں، ایک جلسے کے لیے میں فواد چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جب تک فواد صاحب عمران خان کی صفوں میں شامل ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی کہہ دیں کہ میں بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو غلط مشورے ان کی صفوں میں بیٹھ کر دے رہے ہیں اس سے فائدہ یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہو رہا ہے۔ اور اس بات کی بھی شکر گزار ہیں کہ ایک جیلم میں ناکام جلسہ بھی کیا پری پلان منصوبے کے تحت، کیونکہ کل کو کسی اور سیاسی جماعت میں جانا ہے تو پچھلی کا بیڑا غرق کر کے جانا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے بہت ساری سیاسی جماعتوں میں بڑے رابطے ہیں،
جس کی بنا پہ جیلم کے فلاپ جلسے پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، جو مشورے آج کل وہ عمران خان صاحب کو دے رہے کیونکہ خود تو وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، بھگتنا تو عمران خان نے ہے، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ مگر خدارا اس سیلاب کے اتنی بڑی قدرتی آفت پر سیاست نہ کی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف 10 گھنٹے دن کے سیلاب کو دیتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان میں ہیں، کبھی سندھ میں ہیں، کبھی پنجاب میں ہیں، کبھی گلگت بلتستان میں ہیں، اور تمام ادارے جس میں پاک فوج کا ادارہ پیش ہے، جس میں صوبائی حکومتوں کا اپنا کردار ہے، جس میں این ڈی ایم اے بہت خوب کام کر رہا ہے۔ اور دیکھیے آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیں، اتنی بڑی قدرتی آفت ہے، 1/3 پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اور ایک ان کی سابقہ ایم این اے شندانہ گلزار صاحبہ نے